اس کی زمین بے حدود. اب یہ مسلمان کے بارے میں کرے, ایمان والوں کے بارے میں. اس کی زمین بے حدود, اس کا افق بے ثغور. بے حدود کا مطلب یہ ہے کہ جو لامحدود زمین ہو, اور بے ثغور کا بھی مطلب ہے نہ ختم ہونے والا. اس کے سمندر کی موج دجلہ و دینیوب و نیل. ابھی اقبال نے کہا کہ جو ایک مسلمان ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کے, یہ ایک لامحدود ہستی ہے جس کی آسمان بھی جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ جو دجلہ, تو یہ دریاؤں کے نام ہے نا. دجلہ ایک عراق کا دریا ہے, ڈینیوب جو ہے وہ ہنگری کا اور رومینیا کا دریا ہے, نیل جو ہے مصر کے اندر ہے. یہ اس کے دریا کی موجیں ہیں, صرف یہ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں, کمپوننٹس ہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کی وہ ہوتی ہے. اس کے زمانے عجیب, اس کے فسانے غریب, عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل. کہ اس کی کہانیاں بھی عجیب و غریب ہیں. آپ واقعات اگر پڑھنے جائیں, صحابہ کے واقعات پڑھیں, انبیاء کے واقعات پڑھیں, یا ان لوگوں کے واقعات پڑھیں کہ جنہوں نے واقعی اس دنیا کو تبدیل کیا, تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو اقبال کہتے ہیں اس کے زمانے عجیب, اس کے فسانے غریب, عہد کہن کو دیا. عہد کہن کہتے ہیں پرانے زمانے کو, اور پیام رحیل کہتے ہیں کوچ کرنے کو. کہ عہد کہن کو اس نے کہا کہ اب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا, اب ہمارا ٹائم آ گیا. تو اس کے نتیجے وہ ایک ٹائم تھا کہ جس کے بعد مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا. نیکسٹ پلیز. اب اقبال انہی کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں. ساقی ارباب ذوق, فارس میدان شوق, بادہ ہے اس کا رحیق, تیغ ہے اس کی اصیل. کہ اقبال ان لوگوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ عروج حاصل ہوا تھا, یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا تھا, جن کے لیے اقبال نے استعمال کی اصطلاح ساقی ارباب ذوق اور فارس میدان شوق. کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ذوق اور شوق کے میدان کے بڑے بلند درجے کے لوگ تھے, یعنی جن کے اندر ذوق و شوق کا ایک بڑا بلند درجہ تھا, اور جو اس دین کی سربلندی, اس کلمے کی سربلندی, اس دین کو قائم کرنا, علم و حکمت کو ترقی دینا, علم کو دنیا کے اندر پھیلانا, یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا. اور اتنا غیر معمولی مقصد تھا کہ وہ ان کے ذوق و شوق اس کے کا ایک حصہ بن گیا تھا وہ. اور بادہ ہے اس کی رحیق, تیغ ہے اس کی تسیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہیں. ایک تو تیغ ہے جو تلوار ہے, جو ظاہر عسکری قوت جس کو کہتے ہیں, اور بادہ ہے وہ چیز کہ جو انسان کو ریسٹنگ کنڈیشن کے اندر سکون اور سرور فراہم کرتی ہے. عام طور پہ تو یہ لفظ شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن کیا ہے کہ یہ وہ شراب ہے, یہ عشق کی وہ شراب ہے, یہ وہ مستی ہے کہ جو بندے کے اندر آتی ہے تو پھر اس بندے کی بڑی قوت بن جاتی ہے وہ. تو رحیق اس کا سفر, ہم سفر ہے وہ. رحیق ویسے تو کہتے ہیں نیکٹر کو, لیکن وہ جو عشق کی شراب ہے وہ اس کے لیے ایک زبردست قوت کا باعث بن جاتی ہے, اور پھر وہی اس کی قوت کا باعث بنتی ہے اس کی تلوار کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے. تو جو مسلمانوں کو عسکری کامیابی بھی ملی وہ اپنی تلوار کی وجہ سے ایکچولی نہیں ملی کہ وہ عسکری یعنی بہت مضبوط تھے ان ٹرمز آف اسٹریٹجیکلی, بلکہ ان کو جو کامیابی ملی ہے, چاہے وہ غزوہ بدر میں ہو یا اور کسی غزوے میں ہو, مسلمان ہمیشہ تعداد میں کم ہوتے تھے اور اسٹریٹجیکلی بھی کمزور ہوتے تھے, ان کے پاس اسلحہ کم ہوتا تھا, لیکن جو عشق تھا ان کا وہ اتنی اسٹرانگ چیز تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ بڑی بڑی قوموں کے اوپر غالب آ گئے تھے. اب اس کا جو کنکلوژن ہے وہ علامہ اقبال نے بتایا کہ وہ کیا ہے, کہ ان کی جو بڑائی کی اور کامیابی کی وجہ تھی وہ کیا ہے, مرد سپاہی ہے وہ اس کی زرہ لا الہ. کہ وہ ایسا سپاہی تھا کہ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ کی زرہ تھی, کہ جس کے اوپر پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی تھی. سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ الا اللہ, اور وہ اللہ کی پناہ کے اندر ہوتا تھا. تو اب جس کو اللہ کی قوت حاصل ہو جائے, جس کو اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے, جس کو اللہ کی بیکنگ حاصل ہو جائے, جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے, تو ان کو تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اقبال کہتے ہیں کہ ان لوگ تھے, یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو یہ مقام حاصل ہو گیا تھا کہ ان کی زرہ بھی لا الہ الا اللہ تھی اور ان کی پناہ بھی لا الہ الا اللہ تھی. نیکسٹ پلیز. اب اقبال کہتے ہیں مسجد قرطبہ کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بات بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو یہ عروج عطا کیا تھا. تو اقبال کہتے ہیں تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز, کہ تجھے دیکھ کر مجھے یہ پتہ چلا کہ ایکچوئل میں بندے مومن کی خصوصیت تھی کیا. ویسے تو یہ تھا کہ وہ نمازی تھے, روزگار تھے, روزے دار تھے, پرہیزگار تھے, نہیں. انہوں نے کہا جو ان کی اصل خصوصیات ہیں نا, جس کی وجہ سے اس دنیا میں ان کو عروج حاصل ہوا تھا, وہ قرطبہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے تجھے دیکھ کر یہ پتہ چلا, تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز, اس کے دنوں کی تپش, اس کی شبوں کا گداز. کہ جو مومن تھے وہ بندے تھے, ہم نے حدیث میں پڑھا ہوگا نا کہ وہی لوگ تھے کہ جو دن کے مجاہد تھے اور رات کے راہب تھے. وہ راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے, دن میں اللہ کے لیے لڑتے تھے, کوشش کرتے تھے, ان کے لیے ہر چیز عبادت تھی.
یعنی جو سائنٹسٹ تھا اس کے لیے سائنس عبادت تھی، جو پڑھانے والا تھا اس کے لیے پڑھائی عبادت تھی، جو صفائی کرنے والا تھا اس کے لیے صفائی، دنیا کا ہر کام ان کے لیے عبادت بن گیا تھا اور بلند پائے کی عبادت بن گیا تھا. تو ان کی زندگی اور رات، ان کے دن، ان کے رات، ان کی ہر چیز جو ہے وہ عبادت بن گئی تھی. تو تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم. اب قرطبہ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تجھے دیکھ کے اندازہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس مسجد کو بنایا یا جن لوگوں نے مسلمانوں کو اس مقام تک لے کے گئے کہ مسلمان یورپ کے آدھے یا 1/4 حصے پہ قابض ہو گئے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ مقام بلند والے لوگ تھے. وہ تھے کہ جن کا خیالوں میں ایک بلندی تھی، جن کی عظمت تھی خیالوں میں، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز. تو ان تمام لوگوں کی جو خصوصیات ہیں وہ مجھے تجھے دیکھ کے مجھے اس بات کا اندازہ آتا ہے کہ وہ کس لیول کے لوگ تھے، کس پائے کے لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر عروج نصیب کیا تھا. نیکسٹ پلیز. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. اب اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو بندے کا ہاتھ ہے نا، یہ ہوتا تو بندے کا ہاتھ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کے پیچھے پوری حدیث قدسی ہے کہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے اس قدر قریب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو اقبال نے اس کو اس طرح پریزنٹ کیا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، کہ جب بندہ مومن کا کام کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العالمین کی قوت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے. اور پھر جو وہ ہاتھ کیسا بنتا ہے؟ وہ غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز، جس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی استعانت ہو، اللہ رب العالمین کی مدد ہو، اللہ رب العالمین کا سہارا ہو. تو وہ پھر ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہوتا، وہ غالب ہوتا ہے، وہ کار آفرین ہوتا ہے، وہ کار کشا ہوتا ہے، وہ کار ساز ہوتا ہے، وہ دنیا کے مسئلے حل کرنے والا ہوتا ہے، دنیا کو کھولنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر نئی سے نئی چیزیں بنانے والا ہاتھ بن جاتا ہے. تو اس ہاتھ کو یہ جو قوت ملتی ہے نا کہ جس کے نتیجے میں ایک عرب کا ایک بدو کہ جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ پوری دنیا کے اندر سائنس اور علم کو فروغ دینے والے اور پوری دنیا کو چلانے والے بن گئے. وہ کیسے بن گئے؟ کہ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا تو پھر ان کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن گیا. اب کیا ہے؟ وہ بندہ جو ہے تو انسان، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، کہ یہ بندہ ہے تو خاکی لیکن کیا ہے؟ یہ نوری نہاد بن جاتا ہے، یہ فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے. بندہ مولا صفات، اس کے اندر اللہ کی خوبیاں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، کہ پھر وہ دونوں جہانوں سے غنی ہو جاتا ہے. اس کی محبت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے. دو جہانوں سے غنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دنیا ہے اور ایک آخرت ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں. تو اس کو نہ جنت کی تڑپ ہوتی ہے اور نہ دنیا کی تڑپ ہوتی ہے، وہ تو صرف اللہ کی رضا اس کے لیے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، جو کہ ایکچولی جنت سے بھی بڑی چیز ہے. یعنی جنت میں بھی جب بندوں سے پوچھا جائے گا جنت میں آنے والوں سے کہ بھائی سب سے بڑی چیز جو تمہیں چاہتے ہو تم کیا ہے، تو کہیں گے ہم چاہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے. تو یہ اللہ کی رضا جس کو مل گئی اس کے لیے جنت اور دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہے. تو اقبال نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا دل ہر دو جہاں سے غنی تھا، بے نیاز تھا، نہ ان کو دنیا چاہیے تھی. اقبال نے اور اشعار میں کہا نہ مال و دولت دنیا نہ رشتہ و پیوند. اور اقبال نے یہ بات جگہ جگہ قرآن میں اپنے شاعری کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ دنیاوی مال غنیمت سے اور کشور کشائی ان کے لیے کوئی مقام نہیں رکھتی، بلکہ ان کے لیے اصل چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے آگے اپنے بندگی کا جو حق ادا کرنا ہے. تو یہ خوبیاں ان کے اندر تھی. نیکسٹ پلیز. اس کی امیدیں قلیل،